کہ وہ دل ہی کیا کہ جس میں وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمایا نہیں حسین. ذرا محبت سے بولیے. وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمایا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین. اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، کتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، کتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین. اور کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کیا بات ہے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. میرے نبی کے پیارے دیوانے، محبت اہل بیت اطہار یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہو تو اچھی بات، نہ ہو تو کوئی بات نہیں. محبت اہل بیت اطہار ایمان کی علامت تو ہے، ایمان کی بنیاد بھی. نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا، حسنین کریمین سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے. میرے نبی فرماتے ہیں، جانے کائنات فرماتے ہیں، محبوب پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اسی انداز میں وہ ساری زندگی گزارتا ہے کہ دن کو وہ روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، رات کو سجدے کرتا ہے، اسی انداز میں ساری زندگی گزارنے کے بعد ایک دن وہ ہے کہ وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر نفل نماز پڑھ رہا ہے. اور نفل نماز پڑھتے وقت سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جائے اور اس کے دل میں نبی کے گھر والوں کی محبت نہ ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ سیدھا جہنم میں جائے. اللہ اکبر اللہ. وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ساری زندگی نمازیں پڑھی، دن کو روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، عبادتیں کی، سجدے کیے، اسی انداز میں ساری زندگی گزارنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم پر سجدے کی حالت میں اس کو موت آ جائے اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو میرے نبی فرماتے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. یعنی طوفان نوح میں جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا، اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرا تھا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا. اور جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا تھا وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا تھا. یعنی آج کے دور میں چاہے جو جیسا بھی ہو، اگر سچے دل سے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھ کے توبہ کر کے اہل بیت اطہار کا دامن تھام لے تو اللہ کی رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی اور میدان محشر میں اہل بیت اطہار کے صدقے میں اسے جنت کا پروانہ دیا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید المفسرین ہیں. کتنی نمازیں تھیں آپ کے پاس، کتنے روزے تھے آپ کے پاس، کتنے حج تھے آپ کے پاس. ارے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کا ایک سجدہ
اللہ اکبر، آپ سید المفسرین ہیں، کتنی نمازیں تھیں آپ کے پاس، کتنے روزے تھے آپ کے پاس، کتنے حج تھے آپ کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار میں جانتا ہوں میرا وقت وصال قریب ہے، پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، پروردگار میں جانتا ہوں کہ میری دھڑکنیں رکنے والی ہیں، میری سانسیں رکنے والی ہیں، پروردگار میں تیرے قریب آ رہا ہوں لیکن خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اہل بیت اطہار کی محبت کو لے کر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یقیناً یہ جنت کا سودا کرنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دیکھا جاتا ہے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فقیر بناتے ہیں، ان 10 دنوں میں ان کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرتے ہیں. امام حسین کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرنے والوں، امام حسین کے نام پر فقیر بنانے والوں، حیا کرو. ارے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اگر تجھے یا مجھے جنت کا پروانہ ملے گا تو تیرے اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گا، بلکہ حسنین کے نانا کے کرم پر ملے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، خبردار امام علی مقام کی انسلٹ نہ کرو، ان کو مجبور اور لاچار بنا کر پیش نہ کرو. ارے اللہ نے ان کو وہ طاقت دی ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اس نبی کے نواسے ہے حسین، اس نبی کے نواسے ہے حسین کہ جن کی اونٹنی اگر پیروں کو زمین پر رگڑ دے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. ارے تو اگر حسین چاہتے تو نانا جان آب کوثر کا جام لے کر چلے آتے. جن کے نانا کی اونٹنی اگر پیروں کو زمین پر رگڑ دے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے سنیں، امام علی مقام کی انسلٹ کرنا بند کرو، ان کو مجبور اور کمزور اور لاچار سمجھنا بند کرو. کیا تم نہیں جانتے، کیا تمہیں نہیں پتا کربلا کی جنگ کے بعد جب امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں، اللہ اکبر کبیرہ، جب آپ کو قیدی بنایا گیا تو کسی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی جگہ میں ہوتا، میرے ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی، میرے پیروں میں بیڑیاں ہوتی، آپ اس پریشانی میں نہ ہوتے. تو امام علی مقام کا بیٹا للکار کر کہتا ہے، خبردار ہمیں مجبور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا. ارے یہ امتحان ہے، اس لیے میں صبر سے کام لے رہا ہوں، ورنہ اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ اگر اشارہ کر دوں تو بیڑیاں کھل جائے، زنجیریں ٹوٹ جائے، دیواریں ہٹ جائے اور میرے راستے میں کوئی نہ آ سکے. اللہ اکبر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان میں مجبور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، یہ امتحان ہے. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت بھاری ہے کرامت پر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، نجران کے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ اس بات پر بضد تھے. اللہ اکبر. جب میرے مصطفیٰ کریم کو خبر ہوئی تو میرے آقا کریم نے پیغام بھیجا، سنو اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اور اگر تم اس بات پر اصرار کرتے ہو، اگر تم اس بات پر بضد ہو تو ایک کام کرو، تم بھی ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہونے کے بعد میں دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا
ہے وہ رب کے عذاب سے ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، عیسائیوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ عیسائی پادریوں کا ہجوم ہے، عیسائی عوام کا بھی ہجوم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب عیسائی پادریوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ، مختصر سا قافلہ سامنے سے چلا آ رہا ہے، اس قافلے میں آگے آگے جانے کائنات ہیں، مصطفیٰ کریم ہیں، اور ان کے دائیں بازو کی جانب امام حسین ہیں، بائیں بازو کی جانب امام حسن ہیں، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے پیچھے سیدہ کائنات، مالکہ کائنات، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عیسائیوں نے اس چھوٹے سے قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو بھاگنے لگے۔ لوگوں نے کہا ارے تم تو مقابلہ کرنے آئے تھے، اب کیا ہو گیا ہے، کس لیے بھاگتے ہو؟ تو ان عیسائی پادریوں نے کہا تھا ارے سنو، رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے دائیں بائیں جانب جو بچے آ رہے ہیں ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ بول اٹھے گا کہ اللہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ توحید پر حملہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب کی ذات پر حملہ تھا۔ رب چاہتا تو آسمان سے فرشتے اتر کر گواہی دے دیتے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی بے جان چیز بول پڑتی، پتھروں سے آواز آ جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن نہیں دنیا والو، رب نے آسمان و زمین کا انتخاب نہیں کیا، دلیل توحید کے لیے فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ دلیل توحید کے لیے رب نے پنجتن پاک کا انتخاب۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، میرے امام علی مقام پیدا ہوا، آپ کا بچپن ہے، ایک طرف گود مصطفیٰ میں صاحبزادہ ابراہیم، دوسری طرف گود مصطفیٰ میں نواسے حسین ہیں۔ میرے نبی کبھی ابراہیم کو دیکھتے اور پیار کرتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے اور پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی پیار فرما رہے ہیں، اتنے میں سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، رب کا فیصلہ ہے کہ میرے محبوب نبی کو، میرے مکرم نبی کو جا کر بتا دو کہ یہ دونوں بیٹے ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والو، مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والو، جب بھی تمہیں غم گھیرنے لگے، جب بھی تمہیں اپنے غم زیادہ لگنے لگے، جب بھی تم یہ سمجھنے لگو کہ دنیا میں ہم سے زیادہ غمگین کوئی نہیں، تو سنو، تمہیں کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے آقا کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی سیرت کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جبرائیل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، رب کا فیصلہ ہے کہ میرے محبوب نبی کو، میرے مکرم نبی کو جا کر بتا دو کہ یہ دونوں بیٹے ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی نواسے اور بیٹے۔ یا رسول اللہ، رب کا فیصلہ ہے کہ ایک بیٹا دے دو اور ایک رکھ لو، ایک کا دوسرے سے فدیہ کر لو۔ قسم خدا کی، میرے نبی نے خدا کے جب اس فرمان کو سنا، سننے کے بعد میرے پیارے نبی نے صاحبزادہ ابراہیم کو دیکھا، اور اس کے بعد نظر بھر کے حسین کو دیکھا، تو میرے نبی رو پڑے، چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، میرے نبی کی آنکھیں بھیگ گئی اور فرمانے لگے جبرائیل، اگر میں ابراہیم کو دیتا تو فقط میں رہوں گا، صرف میں رہوں گا، لیکن اگر حسین کو دیتا ہوں تو میں بھی رہوں گا، میری فاطمہ بھی روئے گی، لیکن میں اپنا رونا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، فاطمہ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کہنے لگے جبرائیل، تو
رب کے حضور رب کی بارگاہ میں میرے بیٹے ابراہیم کو لے جا، میرے حسین کو چھوڑ جا تاکہ میری فاطمہ نہ روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا پیار تھا حسین سے، کتنی محبت تھی حسین سے۔ اس فرمان کے ٹھیک 3 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میرے نبی کی گود میں، اب میرے نبی کے پاس صرف نواز حسین ہیں۔ میرے نبی بار بار پیار فرماتے ہیں، اور جانتے ہو صاحبزادہ ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد میرے نبی جب حسین کو گود میں لیتے تھے تو اپنے صحابہ کو بلا بلا کر کہتے تھے، اے میرے صحابہ سنو، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا نواسہ ہے، میں نے اس کی خاطر اپنے بیٹے ابراہیم کو دے دیا، میں نے اس کی خاطر اپنے بیٹے کو دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، وقت آگے بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا۔ اب میرے نبی کی بارگاہ میں، اب میرے نبی کی گود میں صرف نواز حسین ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، پھر سے طاہر صدرہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد سلام و کلام کرتے ہیں اور میرے نبی کو کچھ دیتے ہیں، دینے کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ میرے نبی حضرت امام حسین سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی گلوئے حسین کو چوم رہے ہیں تو کبھی پیشانی حسین کو چوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کس لیے اداس ہیں، یا رسول اللہ آپ کی پیاری آنکھوں میں آنسو کس لیے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے ام سلمہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور آ کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا لخت جگر، یہ آپ کا نواسہ حسین آپ کے بعد سرزمین عراق میں قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری ام سلمہ، سرزمین عراق میں میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا اور اس مقتل حسین کا نام میدان کربلا ہے۔ اے میری ام سلمہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کے کلمہ پڑھنے والے لوگ، میری امت کے لوگ میرے نواسے کو قتل کر دیں گے، میرے نواسے کو شہید کر دیں گے۔ ام سلمہ، جبرائیل میرے پاس مقتل حسین کی مٹی لائے ہیں، اس مٹی کو تم اپنے پاس رکھ لو، اس کی حفاظت کرنا اور کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا، کبھی کبھی اس کو دیکھتے رہنا۔ جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے، میرا لاڈلا شہید ہو چکا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ دن بھی آ گیا۔ سن 60 ہجری کو سورج اپنی سختی پر، محرم کا یوم عاشورا، محبان و غلامان حسین، جانثاران حسین کے لاشیں چاروں طرف میدان کربلا میں بکھرے پڑے ہیں۔ میرے بعد آپ کو علامہ ذکر اللہ مکی صاحب قبلہ سے بھی خطاب سننا جی انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، باقی ان سے سماعت کریں گے۔ محرم کا یوم عاشورا، چاروں طرف آہو بکا کا ایک عجیب منظر ہے، عجیب بے قراری اضطراب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بار بار صدائیں آتی ہیں، امام علی مقام ہمیں اجازت دیجیے، ہم یزیدیوں سے لڑنا چاہتے ہیں، یزیدیوں کے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں۔ شہادتیں آپ نے سنی ہیں، میں بس ایک شہادت بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں اور وہ بھی اس طرح سے بیان کر دوں، اس بات کو آپ کے سمکش رکھ دوں کہ ممکن ہے آپ نے نہ سنا ہو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نواسے حسین کے جوان بیٹے ہیں علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور علی اکبر کے چہرے میں مصطفیٰ کا جمال نظر آتا ہے۔ سبحان عاشقان مصطفیٰ، محبان و غلامان مصطفیٰ
جنہوں نے میرے نبی کے شب و روز کو دیکھا تھا، وہ جنہوں نے میرے نبی کے حسن کو دیکھا تھا، وہ جنہوں نے میرے نبی کی اداؤں کو دیکھا تھا، جنہوں نے میرے نبی کی حسین آنکھوں کو دیکھا تھا، میرے نبی کے وصال کے بعد جب وہ طلب دیدار مصطفیٰ میں تڑپتے تھے تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی پیاس بجھاتے کہ علی اکبر کے چہرے میں میرے نبی کا جمال نظر آتا تھا، میرے نبی کا حسن نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، امام عالی مقام نے اجازت دی، آپ لڑے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ ایک نیزہ لگا، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ہمیں دیکھیے، ہم سب سے اوپر بیٹھے، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ ابھی آپ ہمیں دیکھیے، بعد میں چاہیں آپ جسے دیکھتے رہیں۔ اس محفل کو بہت محبت سے ہر سال سجایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے اس محفل کو نجات کا ذریعہ بنا۔ حضرت علی اکبر میدان میں آئے، یزیدیوں سے لڑے، ایک نیزہ لگا، چیخ نکلی۔ بہن زینب نے عرض کیا، بھائی حسین جا کر دیکھیے علی اکبر کی آواز۔ امام علی مقام گئے تو دیکھا جوان بیٹے علی اکبر کے سینے میں نیزہ پیوست ہے۔ عرض کیا، بابا جان اس کو نکال دے، بہت تکلیف دیتا ہے، پھر سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے امام علی مقام نے جیسے ہی علی اکبر کے سینے سے نیزے کو نکالا، خون علی اکبر کے چھینٹے امام علی مقام کے چہرے پر پڑے۔ خون علی اکبر سے امام علی مقام کا جسم بھیگ گیا، لباس حسین خون علی اکبر میں تر ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں، دنیا والا، جب امام علی مقام علی اکبر کی آواز سن کر خیمے سے باہر نکلے تھے، جب حضرت علی اکبر کی چیخ کو سن کر خیمے سے باہر نکلے تھے تو امام حسین کی عمر صرف 56 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 56 سال تھی۔ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ امام علی مقام آپ کی جرت کو سلام، امام علی مقام آپ کی ہمت کو سلام۔ امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر کی چیخ کو سن کر باہر نکلے تھے، 56 سال کی عمر تھی، داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، سارے بال کالے تھے۔ لیکن جب جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو لے کر پلٹے تو بہن زینب نے دیکھا کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی کالا نہ رہا بلکہ سارے سفید ہو چکے تھے۔ امام تیری ہمت کو سلام، امام تیری جرت کو سلام۔ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں سے دودھ پیتے بچے علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، قاسم بن حسن کے شباب کو لٹتے دیکھا، عباس علمدار کے بازوؤں کو کٹتے دیکھا۔ امام علی مقام نے کتنی صعوبتوں کو برداشت کیا، کتنی مشکلوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا والوں، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، امام علی مقام کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، امام علی مقام کی زبان پر شکایت نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والوں، جب بھی ظلم و زیادتی کی بات ہوگی، جب بھی ظلم و جبر کی بات ہوگی، تاریخ کربلا کو سر فہرست دیکھا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان کربلا میں سب رخصت ہو گئے، دھیرے دھیرے سب چلے گئے، سب نے جام شہادت پی لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے آخری وقت تک کوشش کی یزیدیوں کو سمجھانے کی،
لیکن یزیدی نہیں سمجھے. بالآخر امام عالی مقام نے تیاری کی, خیمے میں گئے, حضرت زینب سے بات کی, سمجھایا, اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامہ مصطفیٰ کو سر پہ باندھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے. لیکن جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو چلنے کا حکم دیتے ہیں, گھوڑا نہیں چلتا ہے, بار بار پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام عالی مقام نے اگلی مرتبہ تمام لگامیں کھینچ کر, ایڑ لگا کر گھوڑے کو چلنے کا حکم دیا. لیکن تقریباً 3 مرتبہ گھوڑے نے یہی کیا کہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے. امام عالی مقام سمجھ گئے. جب گھوڑے سے نیچے اتر کر آئے تو دیکھا کہ چھوٹی شہزادی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہے, اے گھوڑے میرے بابا جان کو نہ لے جا, میرے بابا جان کو نہ لے جا. سیدہ سکینہ نے دیکھا تھا کہ علی اکبر گئے واپس نہیں آئے, قاسم بن حسن گئے واپس نہیں آئے, عباس گئے واپس نہیں آئے. سیدہ سکینہ جانتی تھی کہ جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام نے چھوٹی شہزادی سکینہ کو گود میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد پیار فرمایا. چھوٹی شہزادی سکینہ نے ایک ایسا سوال کر دیا, کچھ دیر کے لیے امام علی مقام خاموش ہو گئے. عرض کیا, بابا جان میں ہمیشہ آپ کے سینے پر سر رکھ کر کے سوتی تھی, میں آپ کے پاس سویا کرتی تھی. آج کے بعد آپ چلے جائیں گے, آپ رخصت ہو جائیں گے, تو آپ کے بعد آج کے بعد میں کس کے سینے پر سر رکھ کے سویا کروں گی. میرے امام علی کا مقام نے فرمایا, بیٹی سکینہ سنو, تمہارا بھائی علی اصغر تمہاری والدہ کے پاس سوتا تھا اور تم میرے پاس سویا کرتی تھی. آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سوئے گا اور تم اپنی والدہ کے پاس سو جایا کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے امام علی مقام میدان کربلا میں آئے, یزیدیوں کا صفایا کرتے رہے. جس طرف سے گزر جاتے یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, بالآخر جس مقصد کے تحت امام علی مقام کربلا گئے تھے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور جام شہادت نوش فرمایا. ندائی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. امام علی مقام کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی, بندی بنا لیا گیا, خانوادہ مصطفیٰ کی شہزادیوں کو قیدی بنا لیا گیا. سیدہ زینب کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, سیدہ زینب کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا والوں, میدان محشر ہوگا, محشر کا میدان ہوگا, ہم بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ جنت کی طرف جائیں گی. اللہ اکبر. تو رب کی طرف سے حکم ہوگا, محشر والوں اپنی گردنیں جھکا لو, اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اپنی نظروں کو جھکا لو, فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے باوجود 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ کو گزارا جائے گا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ فاطمہ کون ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, لیکن ذرا آج دیکھو ذرا. اللہ اکبر. یا سیدہ فاطمہ زہرا, آپ کے آنے پر تمام اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے, اپنے سروں کو جھکا لیں گے. یا سیدہ فاطمہ, آج آپ کی بیٹی سیدہ زینب لٹے پٹے قافلے کو لے کر دمشق کی طرف رواں ہے. آج جھکنے والی نظر کہاں ہے, آج جھکنے والے سر کہاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ.